الفاتحة فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا ومرجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. ولسوف يعطيك ربك فترضى. صدق الله مولانا العظيم. بلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک بابا جی بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ یا رسول اللہ. انظر حالنا یا رسول اللہ. انظر حالنا یا رسول اللہ. انظر حالنا یا حبیب اللہ. اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خزیتی ساحل لنا اشغالنا امدادکن امدادکن عذرا جو غم آزادکن در دین و دنیا شادکن یا غوث اعظم دستگیر غنی بخش فیض آدم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء كما كان حقه بعد الهدى بدر الطويل. قصہ مختصر. میرے نبی نے اتنا نوازا. میرے نبی نے اتنا نوازا. جھک گیا سر شکرانے میں. لمحہ لمحہ گزرا
حال دے ساقی آج میرے پیمانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا جھک گیا سر شکرانے میں لمحہ لمحہ گزرا میرا لمحہ لمحہ گزرا میرا ان کی نعت سنانے میں میرے نبی نے اتنا نوازا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا نامدار مدینے دے تاجدار احمد مختار شب اسرا دے بولہا مال کے حد و سرا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وعترتہ وبارک وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستان محترم بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز احتشام اج دا جمعہ المبارک شوال المکرم دا پہلا جمعہ اور گزشتہ جمعہ المبارک دے اندر اساں جو اعلان عرض کیتا سی کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت مبارکہ دے حوالے دے نال میں تے تسی انشاءاللہ گفتگو کران گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مینوں حق کہن دی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات جو سماعت فرما رہے ہو اللہ تبارک و تعالی مینوں تانوں سانوں ساریاں نوں سن کے سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستان محترم سورہ نساء اس کی آیت نمبر 64 کا کچھ حصہ اور سورہ انشراح یعنی علم نشرح اس کی ایک آیہ کریمہ میں آپ حضرات سامنے تلاوت کیتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز انہاں دو آیات مقدسہ دے حوالے دے نال گفتگو ہوئے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا، مخلوق کو پیدا فرما کے مخلوق کو دسیا اے میرے بندو تسی میرے بندے ہو میں تہاڈا رب ہاں، تسی میرے بندے ہو میں تہاڈا رب ہاں۔ کائنات وچ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں پیدا ہویا جہاں یہ آکھے کہ فلاں چیز میں ایجاد کی، فلاں انسان میں بنایا، فلاں بندہ میں بنایا۔ ہر کوئی یہی بات کرتا ہے کہ ہر کسی نو اللہ نے بنایا، ہر کسی کا یقین اور ہر کسی کا ایمان ہے کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ سب کا خالق ہے، اللہ سب کا مالک ہے، اللہ سب کا رازق ہے، وہ کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ساڑھے تو بعد کی توحید بیان کنے کرنی ہے تے توحید بیان کرن دا کوئی طریقہ ہوتا ہے، جس طرح اللہ دی توحید کو بیان کیتا جائے اس طرح اللہ دی توحید کو بیان کرو تے سرکار راضی ہوندے نے، تے جے سرکار دی شان کو بیان کیتا جائے تے ساری مخلوق دا رب راضی ہوندا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوستان محترم اللہ نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہر بندہ اس بات ایمان رکھتا ہے کہ اللہ ساڈا مالک ہے، اللہ ساڈا خالق ہے، اللہ ساڈا رازق ہے، یہ کوئی شک نہیں، دو کسی کی بھی رائے نہیں۔ بندہ خیر رازقین، سب کو رزق دین والا بھی اللہ ہے، سب کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، وہ ساڈا رب ہے، اسی وہ بندے ہاں۔ میں تمہیں ایک نقطہ سمجھانا چاہنا، میں اس واسطے ایڈی تمہید پہ بننا، وہ ساڈا رب ہے، اسی وہ بندے ہاں۔ اسی نماز بھی وہی پڑھنے ہیں، نماز بھی اسی وہی پڑھنے ہاں، روزہ بھی اسی وہدے واسطے رکھنے ہاں، زکات بھی اسی وہدی رضا واسطے دینے ہاں، حج بھی اسی وہدی رضا واسطے کرنے ہاں، سارے عمل اسی جتنے بھی کرنے ہاں رب دی رضا واسطے کرنے ہاں، ہر کم رب دی رضا واسطے کرنے کی کوشش کرنے ہاں۔ ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے کو اچھا کام
سرزد ہو رہا ہے تے نیت یہ ہوتی ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جائے، یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ ہن دیکھو اتنا قریبی تعلق ہے بندے دا تے رب دا، کتنا قریبی تعلق ہے بندے دا تے رب دا۔ اللہ فرماندا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تہاڈی شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں، میں تہاڈی شارک تو بھی زیادہ قریب ہاں۔ کتنا قریبی رشتہ ہے ساڈا، کتنا قریبی تعلق ہے ساڈا، کتنا قریبی قرب ہے ساڈا کہ رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تہاڈیاں شارکاں تو بھی قریب ہاں۔ تے جدوں اسی دے بندے ہاں او ساڈا رب ہے تے معافی سانوں دے کولوں منگنی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ سارے نے اس بات دے اوپر ایمان ہے کہ سانوں معافی او دے کولوں منگنی چاہیے۔ تے اللہ نے قانون بدلیا، فرمایا رب میں تہاڈا، بندے تسی میرے، تے معافی تسی میرے کولوں منگنی ہے تے جانا میرے محبوب دی بارگاہ وچ پینا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی سورہ نساء دی آیت نمبر 64 کا جڑا میں حصہ تلاوت کیتا میں تانوں او سمجھانا ہے انشاءاللہ العزیز۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جڑی میں قرآن دی آیت مبارکہ نو تلاوت کراں، کم از کم ساری تقریر نہیں، ادھے پونے گھنٹے دی تقریر نہیں، کم از کم او گل جڑی شروع جتوں کیتی ہے نا، اگر میرے بھراواں دی سمجھ او گل ہی آ گئی نا تے ساڈی گل بن جانی۔ سبحان اللہ۔ ہن بندے اسی رب دے آ تے معافی اسی رب کول منگنی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہویا، پہلا اشرا رحمت دا آ گیا، دوسرا اشرا مغفرت دا آ گیا، تیسرا اشرا جہنم تو آزادی دا آ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ ہر مسلمان تعلق جوڑ کے بہ گیا کہ یا اللہ رمضان مبارک دے اندر جنیاں تیریاں رحمتاں نے سمیٹنیاں نے، اسی تیریاں رحمتاں نو سمیٹنا ہے۔ تو رب نے فرمایا اچھا آؤ میری بارگاہ چ، پر آنا ہے تے کلیہ چینج ہوئے گا، معافی میری بارگاہ دی ہوئے گی، بارگاہ میرے محبوب دی ہوئے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ نے فرمایا قرآن دے اندر اللہ نے قانون بدلیا، فرمایا اے میرے بندیو جدوں اپنیاں جاناں تے ظلم کر بیٹھو، ظلم کی گناہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑا اپنی جان دے اوپر ظلم ہے۔ تسی جدوں اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھو، گناہ سرزد ہو جائے تے ثم جاءوک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو پھر آؤ، یا اللہ کتنے آئیے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے محبوب دی بارگاہ چاہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے توحیدیاں دے کان کھڑے ہو جان گے، توحیدیاں دے بڑے بڑے کان کھڑے ہو جان گے کہ یار توحید اسی بیان کرتے رہے پر اے کی، تو میں یہی آکھاں گا بادشاہ یہ گل نہ میری ہے، نہ بڑھوئی چک دے کسی چودھری دی ہے، نہ تے ساڈے کسی وزیر دی ہے، نہ کسی سفیر دی ہے، یہ رب دی گل ہے۔ سبحان اللہ، بے شک رب دی گل ہے۔ رب پیا فرماندا ہے کہ میرے کو منگو معافی، تے معافی پھر ہونی ہے جو میرے محبوب دی بارگاہ چاہو گے۔ بے شک تسی اپنی جانا دے کر بیٹھو ظلم، یا اللہ پھر کی کریے میرے محبوب دی بارگاہ چاہ جاؤ۔ اچھا یا اللہ محبوب تیرا تے تو رب ساڈا، اسی مخلوق تیری، تے یا اللہ معافی تو سانوں میرے کو منگنی چاہیے، سانوں اگے ٹوری ہونا ہے۔ بڑا سادہ جہا سوال ہے، میں کوئی گردانہ دے اندر یا سیگے دے اندر نہیں جانا، میں تمہیں صرف اینی گل دسنی ہے کہ رب کرتا کی ہے کہ رب دی بارگاہ چ اسی آنے ہاں تے معافی مانگنے یا اللہ معاف کر، تو رب ہے، اسی تیرے مخلوق ہاں، تیرے بندے ہاں۔ رب آندا ہے بالکل تسی میری مخلوق ہو، میرے بندے ہو، میں تہاڈا رب ہاں، پر میرے کو معافی منگن واسطے میرے محبوب کو جانا پے گا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ ایک ہی فرمایا ہاں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پھر آؤ میرے محبوب دی بارگاہ دے اندر، تو یا اللہ پھر اتنے آ کے کریے گی؟ اللہ نے فرمایا فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، تسی استغفار کرو۔ یا اللہ ایک کام تے اسی باہر مدینہ دے اندر بہ کے کر سکتے ساں، ایک کام تے اسی بڑوئے چک دی کسی بھی گلی وچ بہ کے کر سکتے ساں، ایک گل تے اسی کسی بھی چوک وچ بہ کے کر سکتے ساں، اسی جناب ملک دے کسی بھی خطے اندر جا کے کر سکتے ساں، تے استغفار ہی کرنا سی تے اسی کر لیندے، مسجد دے اندر آئے ہاں۔ اللہ فرماندا نا تیرے توبہ کرن نال صرف گل نہیں بننی، صرف تیری توبہ کرن نال گل نہیں بننی۔ یا اللہ کیویں بنے گی؟ واستغفر لهم الرسول، میرا رسول تہاڈی سفارش کرے، میرا رسول تہاڈی سفارش کرے،
یارو بڑی سادہ جی گل ہے. بڑے بندے آخیا جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ اختیار ہی نہیں ہونا شفاعت کرن دا، سفارش کرن دا اختیار ہی نہیں ہونا. مینوں یہ دسو قرآن آندا پیا وہی سفارش تو بغیر میں تہاڈی معافی قبول ہی نہیں کرنی. قرآن آندا پیا کائنات دے اندر تسی جتنے مرضی گریجویٹ بندے دی پی ایچ ڈی کیتی ہوئے بندے دی بڑے تو بڑے بندے بھی جا کے تسی کتاب کھول لو گے نا وہ ساریاں کتاباں اس کتاب دے اگے خاک بھی نہیں. اس کتاب دے اگے وہ خاک بھی نہیں. تو جدو سانو رب دی کتاب دس دیے بھئی میرے بندے ہو معافی تے میرے کو منگنی ہے تساں ادا چنگی ہے گل چنگی ہے میں انہوں نے بڑا پسند کرنا جڑا میرے کو معافی منگتا ہے تے یا اللہ پھر توبہ قبول کرنا. اللہ فرماندا ہے پہلے تے میرے محبوب دی بارگاہ چ آنا پے گا تے پتہ ہے چلیا اللہ معاف انہوں کرے گا جیڑا اس بات دا عقیدہ رکھدا ہوئے گا ساڈے گلے وچ سرکار دی غلامی دا پٹا ہے. سبحان اللہ. رب عقیدہ کی ویکھنا چاہتا ہے؟ قبر دے اندر بندے نے مرنا صاحب تو پہلے قبر دے اندر جانا. اللہ تعالیٰ ساڈی قبر منزلہ قبر دیا منزلہ دنیا دیا منزلہ اللہ تعالیٰ ساڈیاں آسان فرمائے اپنے محبوب علیہ السلام صدقے. قبر دے اندر بندے نوں اتاریا جاتا ہے اسی سارے وہ جنازہ پڑھنے انہوں قبر میں اتارنے اسی پڑھیے نماز. ہن اینی کی بس زندگی ہے بندہ پیدا ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے جانا ہے تو نماز ہوتی ہے. پیدا ہوتا ہے اذان ہوتی ہے جانا ہے نماز ہوتی ہے تو انہوں قبر چ پا لیا جاتا ہے. اسی سارے کی کہنے ہیں فلان جی کا جنازہ پڑھا بڑا چنگا سی بڑا نیک سی. تے ہمیشہ یاد رکھو مرن والے کی تعریف ہی بیان کرنی چاہیے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تہاڈی گواہی نال انہوں جنت دولت لبھی تسی گواہی چنگی دیا کرو اللہ انہوں جنت دے دے گا. اسی کرنے نا گل یار بندہ بڑا چنگا سی. اچھا ہن سوال وچ کئیاں تے پیدا ہو جاندے جنہاں نوں نہیں جانتے جنہاں نوں پتہ ہی نہیں کون سی جنازہ انہیں پڑھ لیا تو پہلے کہتا ہے نماز پڑھی سی انہیں حج کیتا سی انہیں زکات دیتی سی انہیں. یارو اے تے گل ہو گئی قبر تک دی. نماز فرض ہے حج فرض ہے صاحب استطاعت ہون تو بعد زکات فرض ہے صاحب استطاعت ہون تو بعد روزہ فرض ہے سال دے وچ ایک مرتبہ ایک مہینہ. قبر دے اندر جاندے ہی نماز کو نہیں پوچھنی حج کو نہیں پوچھنا زکات کو نہیں پوچھنی روزہ کو نہیں پوچھنا. سب تو پہلے منکر نکیر رکھنا من ربوں کا تیرا رب کون ہے. کوئی نماز کی گل نہیں ہوتی عبادت کی گل کوئی نہیں. روزہ عبادت ہے حج عبادت ہے زکات عبادت ہے نماز عبادت ہے لیکن سب تو پہلا سوال منکر نکیر کا یہ ہوئے گا من ربوں کا تیرا رب کون ہے. پتہ لگیا فرشتیاں دی ڈیوٹی یہی ہے میرے فرشتیوں جڑا قبر چ آئے وہ عقیدہ پہلے پوچھ لیا جائے. وہ عقیدہ پہلے پوچھ لیا جائے. ہن وہ پوچھتے ہیں مر ربوں کا تیرا رب کون ہے. وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے. تو وہ کہتے ہیں ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے. یہ بھی نماز نہیں ہے ایس سوال بھی نماز نہیں ہے. میں عقیدے کی بات کر لگا. وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے. آخری سوال ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل اے شخصیت جنی سامنے موجود ہے اینو جاننا. سبحان اللہ. گل عقیدے دی نماز نہیں ہے روزہ زکات حج نہیں. بڑے توحیدی تسی دیکھو گے نماز پڑھا کریں حج کیا کریں زکات دیا کریں نبی کا نام نہ لیا کریں. اسیانیہ نمازہ زکات حج فرض ہے پر اے حقوق اللہ نے غفور رحیم ہے. ساڈا یقین غفور رحیم دے اوتے وے جو معاف کرنا چاہے کرے پر وہ کہندا میرے محبوب دی پہچان ہونی چاہیے تینوں. یہ واسطے کیا نا ہے وہ کہندا مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. میں مریا تے یہ واسطے تو جی ہویا وہ جنگلی تو آکھے گا میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا. حدیث مبارکہ ہے دونوں سوال ٹھیک ہو گئے. مر ربوں کا تیرا رب کون ہے
تیرا دین کی ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ دونوں سوال ٹھیک ہو گئے تے تیسرے سوال تے آ کے انہیں آخیا میں نہیں جانتا۔ فرمایا وہ دو سوال جڑے کیتے گئے وہ کوئی فائدہ نہیں ہونا، وہ کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ اتنے عاشقاں دی گل ہونی ہے، عاشقاں دی گل ہونی ہے۔ جب پوچھا جائے گا ماں ربوں کا، خدا نہ خواستہ وہ نہ جواب دے سکیا، ماں دینوں کا، خدا نہ خواستہ وہ نہ جواب دے سکیا۔ اور پھر کیا جائے گا ماں کون تقول فی حق کے حاضر رجل، ایسی شخص کے سامنے موجود ہے، یہ کون ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے میری قبر اینی ڈونگی کریا جائے کہ میں کھڑا ہو سکا۔ حضور شریعت کے اندر نہیں ہے، آپ نے فرمایا میرا یقین کامل ہے میری قبر کے اندر آمنہ دے لال نے آنا ہے۔ یہ احمد رضا دی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا نبی آئے تے احمد رضا بیٹھا رہے، میرا جب نبی آئے تو میں کھڑا ہو گیا آخا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عقیدہ بیان کر رہے ہیں۔ فرمایا تینوں سوالات کے اندر دو سوال نہیں آئے، تیسرا سوال باقون تقول فی حق حاضر رجل، جی شخص کے سامنے میرے واسطے کی سوچنا ہے، کی عقیدہ رکھنا ہے، تے جے ہویا غلام پہلے سوال جڑے نہیں آئے معافی ہو جائے گی، سبحان اللہ، معافی کیوں ہو جائے گی؟ اللہ فرمائے گا اوے میرے فرشتے ہو تمہیں نہیں پتا میرے محبوب کا نام لینا جو پیا، سبحان اللہ۔ بلکہ اشرف علی تھانوی دیوبندیہ کا بہت بڑا حکیم الامت کتاب نشر الطیب اس کے اندر لکھ رہا ہے، انہیں آخیا کہ غوث پاک دا توبی فوت ہو گیا، اللہ آخو ذرا سبحان اللہ۔ غوث پاک کون ہے؟ نواسہ رسول، خون بطول، حیدر دا پتر، آخو تو نہیں سبحان اللہ۔ مندے سی روجہ بھی کوئی نہیں رکھیا، پھر بھی اسی تھکے ہیں یارو۔ میں تو ماحول وہی بنانا چاہنا جڑا رمضان شریف چ سی۔ توبی فوت ہو گیا، فرشتے آخیا من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ آندا غوث پاک دا توبی، ماں دینوں کا، کیونکہ انہوں نے تو ڈیوٹی ہے، انہیں ڈیوٹی کر دوں، ماں دینوں کا، تیرا دین کی ہے؟ غوث پاک دا توبی ہے۔ ماں کنتا تقول فی حق حاضر رجل، بندہ سادہ سی، انہوں یہ نہیں سی پتا سوالات دے جواب کی دینے، وہ آندا میں غوث پاک دا توبی ہاں۔ ہن تیناں سوالات دے اندر غوث پاک دا توبی ہاں، میں اپنی کسی کتاب دا حوالہ نہیں دینا پیا، مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندیاں دا حکیم الامت میں حوالہ دے رہا، اپنی میں گل کرا تسی آگے گھروں گھر ہی آنے میں ادھر گل دسنا پیا کہ انہوں نے کی لکھیا ہے کہ گل سچ ہے۔ اللہ فرمایا فرشتیو تسی جانتے نہیں جہاں نام لیندے نے میرے محبوب دا نواسا ہے، میرے محبوب کا نواسا ہے، چلو جاؤ اپنا کام کرو۔ یا اللہ یہ کرنا کی ہے؟ یہ پھر کوئی سوال کا جواب ہی نہیں دیتا، ایک گل کرتا رہا تو فرمایا میرے محبوب دی آل دا صدقہ جنت دی کھڑکی کھول چھڑو۔ گل تے اتنے عقیدے دی ہونی بھائی جان، نمازاں روزے حج زکات قیامت والے دن دی گل ہے، قبر دی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا معافی منگو میرے کو، پر جانا میرے محبوب دی بار تک ہے کی ہوئے گا؟ فاستغفر اللہ، تسی توبہ کرے جائے، واستغفر لهم الرسول، میرا رسول تو آٹی سفارش کرے گا۔ سورہ نساء 5واں پارہ ہے، آیت نمبر 64 ہے، جا کے بے شک گھر جا کے پڑھ لیا جے۔ اللہ فرماندا ہے پیا معافی منگنی میرے کولوں ہے، جانا محبوب دی بارگاہ وچ پینا ہے۔ فاستغفر اللہ، جو محبوب دی بارگاہ وچ کی محبوب دی بارگاہ وچ یہ نہیں کہ گڈی کرانی ہے یا جہاز تے پینا تے اسی اٹھے جانا نہیں، ایتھے آکھنا ہے یا اللہ تیرے محبوب کا صدقہ، فرمایا واستغفر لهم الرسول، میرا رسول تہاڈی سفارش کرے، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر مینوں توبہ قبول کرنے والا پاؤ گا۔ اللہ تے اپنے محبوب تو بغیر توبہ بھی قبول نہیں کرتا، توبہ بھی قبول نہیں کرتا۔ دوستان محترم، یہ عقیدے دا جمعہ ہے، عقیدے دا جمعہ ہے، اس دے اندر کوئی نماز زکات حج دے روزے دی گل نہیں ہوتی، اس دے اندر صرف عقیدے دی گل ہونی ہے، تے اگے جا کے ہسنا بھی ہونی ہے جہاں عقیدہ گندا ہویا، تے اگے جا کے سرخرو بھی ہونی ہونا ہے جہاں عقیدہ بہار مدینہ چاہن والا جا عقیدہ جہاں بچیا وہی جناب والا اگے جا کے بچنا ہے۔ نمازاں پڑھنے والے بڑے ہوں گے، میرے آقا دی فرمان سن، ایک بندہ آیا، اے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے
پیارے محمد عدل کرو، عدل کرو۔ میرے آقا فرمایا میں عدل نہیں کرنا تو پھر کن نہیں کرنا؟ عمر فاروق تلوار کٹی، بخاری شریف ہے، تلوار کٹی، جلالی سڑنا، یا رسول اللہ ایک باری آرڈر لاؤ میرا سر قلم کرا۔ میرے آقا نے فرمایا نا یہ جان دیو، لوگ آکھن گے کہ اللہ دے نبی ہونے کا دعویٰ کر کے بلانا ہے تو قتل کر چھڑتا ہے، یہ ریئیکشن غلط نہیں جانا چاہیے، یہ جان دیو۔ پر یہ ایک ایسی قوم پیدا ہوئے گی جیڑی میری امت انتشار پیدا کرے گی، میری امت انتشار پیدا کرے گی۔ یا رسول اللہ نشانی کی ہوئے گی؟ فرمایا موٹی تو ہونا ہوئے گی، اگر بخاری نہ ہوئے میں زبان کٹا دیا گا، موٹی تو ہونا ہوئے گی، اکھاں دھسیاں ہون گیاں، شلواراں جڑیاں پنڈلیاں تو اٹھتے ہون گیاں۔ اور مسئلہ یاد کر لو، نماز اندر شلوار ٹونگنا حرام ہے، مکروہ تحریمی، ٹخنے ننگے کرنا سنت ہے، فولڈ کرنا منع ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب دی کتاب ہے، اس کے اندر مسائل دے سارے جواب انہوں نے ارشاد فرمائے، انہوں نے دسیا کہ حدیث مبارکہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے سامنے حدیث مبارکہ سرکار نے فرمائی کہ ابو بکر صدیق رون لا کے یا رسول اللہ میرے ٹخنے تے تھلے میری طاقت تھلے رہندی ہے، میں ٹورنا وال کھسک جاندی ہے۔ فرمایا تو تے تکبر نال نہیں نہ کردا، یہ آپ ہی ہو جاندی، جڑا تکبر دے نال اپنے ٹخنے ٹکے گا جہنم وچ جائے گا، تے جڑا کپڑا الٹ کرے گا او دے واسطے گناہ لکھیا جائے گا۔ اس واسطے یہ مسئلہ جے نماز وچ اپنے شلوار یا تہمد اٹھایا کرو، ٹونگیا نہ کرو، الٹا کرنا حرام ہے۔ میرے نبی دے غلاموں یہ بڑی قابل غور بات ہے، ساڈے بہت سارے نمازی ایسے وہ پہلے اس طرح کہ ٹونگ دیں، کپڑا الٹا کرنا منع ہے، کپڑا الٹا کرنا منع ہے۔ بارگاہ میں اپنی گفتگو والے پاس آنا کہ سرکار دی بارگاہ آنا پائے گا، یا رسول اللہ تسی سفارش فرما دیو، رب فرماندا ہے تسی جدوں میرے محبوب دی بارگاہ جاؤ گے میرا محبوب سفارش کرے گا تے میں تواڈی بخشش کراں گا، تسی مینوں توبہ قبول کرن والا پاؤ گے۔ آقا علیہ السلام دی بارگاہ، یا اللہ قانون چینج ہو گیا، معافی تیرے کو بننی ہے، بندے اسی دے رہے ہیں، رب تو ساڈا ہے، جانا سرکار کو پینا ہے، سرکار دی بارگاہ پیش ہونا ہے، سرکار دی بارگاہ گزارش کرنی پائے گی، یا رسول اللہ کرم فرماؤ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، آقا نظر کرم فرماؤ، آقا ساڈی عرض نوں سماعت فرماؤ۔ میرے آقا نے فرمایا یہ قوم پیدا ہوئے گی، وہ نشانیاں ہون گیا، سنو یا رسول اللہ کی نشانی ایک ہوئے گی؟ فرمایا نمازاں اینیاں پڑھن گے، اینیاں پڑھن گے، اینیاں پڑھن گے، اپنی نمازاں تسی ہیج جانو گے پر انہاں دی نمازاں کسے کام نہیں ہون گیاں۔ یا رسول اللہ دوسری نشانی فرمایا قرآن بڑا پڑھن گے، قرآن بڑا نکھار نکھار کے پڑھن گے، سمجھ پہ ہو ساری گل، قرآن بڑا نکھار نکھار کے پڑھو گے، حدیث مبارک ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اتوں تھلے نہیں جانی، اٹھے اٹھے تھلے نہیں جانی۔ یا رسول اللہ اچھا کیوں؟ فرمایا تسی انہاں دا قرآن پڑھنا سن کے اپنی پڑھائی نو ہیج سمجھو گے، کم سمجھو گے کہ ساڈی پڑھائی کچھ بھی نہیں، پر تہاڈی پڑھائی اعلیٰ ہونی ہے۔ کیوں؟ تہاڈے دل کے اندر سرکار دی محبت ہوئے گی، تے جدوں تسی محبت نال قرآن نو پڑھنا ہے نا تے سمجھ لو تسی سرکار دی نعت پڑھنی۔ نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اتے وحی نازل ہوئی، قرآن آیا والا سوفا یعطیکا ربک فترضا۔ تفسیر کبیر دے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھیا ہے، آپ فرماتے جدو اے آیا مبارکہ نازل ہوئی نا، یہ ترجمہ سن لو، اللہ فرمایا محبوب اسی تانوں اینا عطا کراں گے، اینا عطا کراں گے، اینا عطا کراں گے، تو راضی ہو جائے گا۔ آدم علیہ السلام آئے، یا اللہ راضی ہو جا میری معافی کر۔ حضرت شیس علیہ السلام آئے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ نوح علیہ السلام آئے، یا اللہ تو راضی ہو جا۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام سب کہندے نے یا اللہ تو راضی ہو جا، تے اللہ فرماندا ہے محبوب تو راضی ہو جا۔ سارے نبی اللہ دی رضا منگدے تے سرکار دی رضا رب منگدا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، میں اپنے امام کا بار بار نام اس واسطے لینا تمہیں پتہ لگے اتنے پکے عقیدے کا بندہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد،
بارگاہ جی میرے آقا نے آنسو بہائے. اللہ فرمایا محبوبہ کی گل ہے رونا کانے واسطے میں؟ عرض کی تھی یا اللہ میری امت کتھے جائے گی؟ سونے محبوبہ ابراہیم آندہ ہے تیرے عذاب جتے ہوئے تیرے کرم ہوئے میرے. عیسیٰ کے اندر جتے عذاب ہوئے تیرے کرم ہوئے میرے. موسیٰ اندر جتے عذاب ہوئے تیرے کرم ہوئے میرے. میرے آقا نے فرمایا میرا ماں میرے امتی نیک ہون پھر بھی میرے نے گناہگار ہون پھر بھی میرے نے. میں تو شان نزول دس لگا ایک آیت نازل ہوئی کیوں؟ اللہ نے پیارے حبیب نے فرمایا عرض کی تھی یا اللہ میری امت اگر نیک ہوئے پھر بھی میری، اگر بدعمال ہوئے پھر بھی میری. میں ہی آکھاں گا رب سلم امتی یا اللہ میری امتی خیر فرما، میری امت دے سلام جی فرما. اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوبہ پریشان ہونے کی لوڑ کوئی نہیں، تینوں انہاں عطا کریں گے تو راضی ہو جائے گا. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ آیت نازل ہو گئی ہے، اللہ فرماتا ہے تو راضی ہو جائے گا انہاں عطا کریں گے. یا رسول اللہ کدوں راضی ہو گے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر تک میں راضی نہیں ہونا جتنی دیر تک میرا ایک بھی امتی جنت چو باہر ہویا. میں ادو راضی ہونا جو سارے جنت لے گئے، میں ادو راضی ہوا گا. یارو اللہ کہتا سونے تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا. عرض کی یا رسول اللہ میدان محشر لگے گا میرا دل کرے گا تو ملن دے تو کی کرا؟ فرمایا میزاب رحمت تے آ جائی، میزان تے آ جائی، میزان جتھے تولیا جائے گا تکڑی تے آ جائی، اتھی ہوا گا امال تولے جاندے ہو کے. یا رسول اللہ میں اگر تمہیں اتھی نہ پا سکیا میرے آقا نے فرمایا ہونے کوشش تے آ جائے گا. نبی نو گئے پتہ ہی نہیں کاندے پچھلا کاندے پچھلا نہیں پتا. میرا نبی دستا ہے پیا محشر وچ میں کتنے ہونا. سبحان اللہ. فرمایا ہونے کوشش تے آ جائے جے میں اپنے غلاموں میں پلا رہا ہوں. اسلام کے کلام پڑھے نا میں پلا رہا ہوں، عشق دی میں پلا رہا ہوں. یا رسول اللہ جی اتھے میں نہ تمہیں پا سکاں میری نظر نہ لگ سکے. میرے آقا نے فرمایا پھر پل صراط پہ آ جائے. سبحان اللہ. یا اللہ کی کر یا رسول اللہ کتھے کس طرح کی ہوئے گا اتھے؟ میرے آقا نے فرمایا پل صراط ایک پاسے میں ہوں گا ایک پاسے میری امت ہوئے گی تو میں کہنا ہوں گا رب سلم امتی یا اللہ سلامتی نال میری امت نو لگا. اللہ رب سلم امتی. اللہ دے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پل صراط ایک پاسے امت ہوئے گی دوسرے پاسے میں کھڑا ہوں گا تو میں دعا کر رہا ہوں گا، میں دعا کر رہا ہوں گا کہ یا اللہ میری امت کو سلامتی نال گزار دے. میرے آقا کے غلاموں نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو پہلے اللہ شفاعت دا دروازہ کھولے گا تے میرے تو کھولے گا. سبحان اللہ. سن لو آیت کریمہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. آیت الکرسی کے اندر لفظ نے اللہ فرماتا ہے پیا کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. اچھا سانو ایتھے کیڑا رکھیا سارے سانو ایتھے کیڑا نہیں رکھیا ہے ایتھے سانو تن کے رکھیا ہے. اللہ نے فرماتا کوئی شفاعت نہیں کرے گا پر اللہ جو اگے فرماتا ہے اتھے بھی مرنا اتھے بھی مرنا اگے اللہ کی فرماتا ہے الا باذنی پر شفاعت وہ کرے گا جنہوں اذن میں دیا. ہے کائنات کوئی ایسا بندہ جنہا نبی تو پیارا ہوئے نہیں کوئی ہے ایسا بندہ جنہا نبی تو پیارا ہوئے وہ اللہ نے نبی دے خاطر ہی سانو پیدا کیتا ہے انہاں دے صدقے نال سانو پیدا کیتا ہے. تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میدان محشر ہوئے گا سارے نفسی نفسی کرتے ہوں. اللہ کہتے ہیں نفسا نفسی نفسا نفسی نہیں نفسی نفسی ہے نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. آدم علیہ السلام کو جان کے آدم علیہ السلام ابا جی ساری شفاعت کرو نا آگ دے گولے برسن دے دیکھو کتنا پڑکن نہیں آگ جو آکھن گے اذهبوا الی غیری میں نہیں کچھ نہیں کر سکتا جاؤ. تو اس طرح کر دے مختصر عیسیٰ علیہ السلام کا کہان کہ سارے کہیں گے اذهبوا الی غیری میں کچھ نہیں کر سکتا اذهبوا الی غیری میں کچھ نہیں کر سکتا. عیسیٰ علیہ السلام نے بلائیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الی غیری میں کچھ کرتے نہیں سکتا پر تمہیں کھڑ سکنا. سبحان اللہ. کتھے جی؟ فرمایا جتھے اذهبوا الی غیری نہیں ہوئے گا جتھے لفظ نہیں ہوئے گا وہ ساری مخلوق آگے کی پیارے عیسیٰ میں چلو جلدی کرو. ہم میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ عیسیٰ علیہ السلام ساری مخلوق کو لے کے ٹرن گے. مسلم شریف ہے
میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ لے کے آؤ گے اگے کہ عیسیٰ پیچھے پیچھے مخلوق ہوں اس گل ذرا غور کرے جی آخری بات ہے غور کرے جی اس بات کے اتنے کہ یہ نقطہ اگر تھی مس کر دیتا تو میں سمجھا گا کہ تھی سب کچھ مس کر بیٹھے ہو نقطہ یاد رکھا جی سارے نبیاں آخیا اذهبوا الى غیری اسی کچھ نہیں کر سکتے میں نے تھی آ کے آخو نا قاری صاحب فلاں کام کرنا ہے تو میں آخا جی میں نہیں کر سکتا گل ختم تو جی اگر میں تھوڑی جی ڈھل دوا تو میں آخا کوشش کرنے جی میں لفظ کہا کوشش کرنے تو پھر حافظ شفیق صاحب بھی آخر کہ یار قاری صاحب آخیا ہے کوشش کرنے کا مطلب کچھ ہو سکتا ہے یعنی کچھ ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ گل بن جائے گی تو جب میں کہہ ہی دینا نہیں ہو سکتا تو پھر انہوں نے انکار سمجھنا کہ انکار ہے سارے نبیاں نے یہ نہیں آخیا کچھ کرنے کی کوشش کرنے انہوں نے کہا اسی نہیں کر سکتے مسلم شریف یہ دو ہی کتاباں نے سیاست کے اندر جنہوں نے لوگ موت پر کرتے اسی تو 52 کتاباں موت پر ماننے 52 کتاباں نے حدیث دیاں اسی سارے موت پر ماننے کیونکہ میرے آقا کا فرمان ہے لیکن جڑے لوگ صرف مسلم تے بخاری کرتے ہیں میں صرف انہوں نے دسنا چاہنا آؤ میں تمہیں بخاری تے مسلم سناواں تمہیں تو کسی استاد نہیں پڑھائی ساری زندگی کسی مدرسے ہی تمہیں کسی استاد نہیں پڑھائی آؤ میں پڑھاواں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا سونا کلام لکھا کہ آپ نے فرمایا بنا عشق نبی میں جو پڑھتے ہیں بخاری اونچی آنکھوں سبحان اللہ عشق کے بغیر بخاری پڑھو مسلم پڑھو ابن ماجہ شریف پڑھو ترمذی شریف پڑھو داؤد شریف پڑھو جڑی مرضی حدیث کی کتاب پڑھو بنا عشق پڑھی تو کوئی فائدہ نہیں عشق نال پڑھو گے تو صرف سن بھی لو کہ تو مزہ آئے گا بنا عشق نبی میں جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی میں جو پڑھتے ہیں بخاری مفتی صاحب کی فرماندے آتا ہے بخار ان کو آتا ہے بخار ان کو آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری فرمایا انہوں بخار ہوتا ہے بخاری نہیں ہوتی بخاری سننی دے دیاؤ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے مسلم شریف کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا یہ ساری مخلوق کٹھی ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کو جائے گی سارے نبی آکھن گے کچھ نہیں کر سکتے اگر تھوڑی جی رعایت ہو جاندی کہندے کہ کچھ کرن دی کوشش کرنے نبیاں اے بھی نہیں آکھیا سدھا ہی کہہ دیتا کچھ نہیں کر سکتے عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ اتھے چلنے اس دروازے سے چلنے جتھے کسی نو کدی نہ نہیں ہوئی جی کتھے جانا ہے فرمایا تسی چپ کر جاؤ پیچھے پیچھے لگے جاؤ سارے نبیاں آکھیا اذهبوا الى غیری ہاتھ کھڑے کیتے اذهبوا الى غیری اسی کچھ نہیں کر سکتے ذرا تصور بن کے بیٹھو میرے نبی فرماندے نے جدو سارے مل کے میری بارگاہ وچ آن گے سارے نبی ہاتھ کھڑے کر جان گے اسی کچھ نہیں کر سکتے جو سرکار دی بارگاہ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے سونیا تیری امت آئی ہے میرے نبی دا انداز کی ہوئے گا میرے آقا سارے نبیوں نے انج ہاتھ کھڑے کیتے میرے نبی انج ہاتھ کرن گے فرمان گے بڑی دیر دا انتظار کرنا وا پیا کتھے چلے گئے سو میں تہاڈی شفاعت کرنے واسطے کدوں انتظار کرنا انا لہا میں تے بڑی دیر دا تہاڈا انتظار کر رہا کتھے سو یا رسول اللہ اسی دے آدم علیہ السلام کو گئے تے عیسیٰ علیہ السلام تک آئے سارے نبیاں آکھیا اسی کچھ نہیں کر سکتے تے میرے نبی فرمایا گھبراؤ نہیں میں جی ہے میں جی ہے تواڈے درد منداں دے درد منڈان والا تواڈے بے سہاریاں دا سہارا بے کساں دا کس بے چاریاں دا چارہ میں جو ہے مسلم شریف آقا علیہ السلام فرماندے ہیں مخلوق آ جائے گی میں رب دی بارگاہ وچ سجدہ کراں گا یا اللہ میری امت ہے اونچی آنکھوں سے سبحان اللہ یا اللہ میری امت ہے میری امت ہے مسلم شریف کا احسان نقشہ ہے سرکار فرماندے میں سجدہ کراں گا کہ اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کراں گا یا اللہ میری امت ہے یا اللہ میری امت ہے شاعر نے اس انداز کو پیش کیتا کہ سرکار جدوں سجدے وچ ہون گے
کہ سرکار دی حالت کی ہوئے گی کہ رب کی فرماندہ ہوئے گا. دوستان محترم، اللہ رب العالمین دی بارگاہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق دی سفارش کرنگے. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. آخر سبحان اللہ. زور میرا بولا لگن دیا، تھکے تسی ہوئے ہو. آخر سبحان اللہ. پتہ تو چلے نا رمضان شریف لنگیا تے بڑوئی چاک والے صرف چھڈ نہیں گئے. بڑوئی چاک والے اینجی آ کے بیٹھے جی رمضان شریف چاہتے ہیں. وہ گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، سارے نبی انکار کریں گے. اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری. تیرے تے میرے لجپال آقا انکار نہیں کریں گے، فرمان گے میں تے بڑی دیر دا انتظار پیا کرنا وا. گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. اے گناہگار جو محشر میں فریاد کریں گے. آقا فرمائیں گے آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. میں مسلم شریف پڑھنا وا پیا، کسے مولوی دا لکھیا ہویا میں کلام پڑھدا نہیں پیا، کسے دی گل نہیں سناندا پیا، کسے بابے دی گل نہیں سناندا پیا، اپنے نبی دا فرمان سنانا وا پیا. یہ نقشہ جڑا ہے یہ مسلم شریف میں کہ شاعر نے لکھیا ہے تے دسدا پیا نبی دی بارگاہ ساری مخلوق آئے گی تے نظارہ کی ہوئے گا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سر سجدے چ رکھن گے. سر سجدے میں ہوگا، شاعر کہتا کہ ہوئے گا کی سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں. مسلم شریف سنانا پیا کچھ ہو گیا کچھ. سبحان اللہ. سر سجدے میں ہوگا تو کھل جائیں گی زلفیں. امت کی بخشش کا اصرار کریں گے. اللہ فرمائے گا جبریل جا میرے محبوب دی بارگاہ. میرا محبوب گڑ گڑا کے سجدے وچ پیا آئی، میرا محبوب سجدے وچ سر رکھے آئی. جبریل جلدی جا. جبریل آن کے عرض کریں گے سنا دو سنا دو یہ مجدہ سنا دو سنا دو سنا دو یہ مجدہ سنا دو. ہوگا وہی ہوگا جو یار کہیں گے. اللہ دی بارگاہ جد کرنے گے یا اللہ اے آگ دے شعلے بڑک دینے پہ، آگ دے شعلے بڑک دینے پہ. میری مخلوق ڈر دی ہے بھائی، میری مخلوق گناہگار ہے. میری مخلوق جڑی میری مخلوق تیری مخلوق تے میری امت گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بادامال ہے. یا اللہ آگ دے شعلے بڑک رہے ہیں. سنو سنو مسلم شریف. اللہ فرمائے گا جبریل کہہ دے جا کے سونیا محبوبہ گھبرا نہیں، اے جڑی آگ بال دیے پئی تیرے امتیاں واسطے نہیں. یہ کہہ لو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. ایس گل کو سمجھ آؤ نا تو قسم خدا دی مول پہ جائے پوری تقریر دا. یہ کہہ لو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. مسجد بنائی قرآن شاہد. مسجد بنائی یا رسول اللہ اسی مسجد بنائی ہے تسی افتتاح کریں. میرے آقا فرمان لگے اچھا، فرمان لگے اچھا. تے رب فرمایا جبریل جلدی کر میرے محبوب دی بارگاہ چلا جا تے آخر جا کے سونے ہاں نہ کری، ہاں نہ کری. یا اللہ مسجد تیرا گھر قرآن نہ ہوئے جو چور کی سزا میری. تے جے اگر قرآن چ ہوئے تو میں کوئی ہور قسم تے نہیں لینا، بس میں اینا ہی آکھاں گا اپنے نبی نال سچی محبت کرو. آقا علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ تیری مسجد تیرا گھر. اللہ فرمایا مینوں نہیں چاہیے. یا اللہ داڑیاں رکھیاں، فرمایا مینوں نہیں چاہیے. یا اللہ تسبیح کھڑے،
فرمایا مینوں نہیں چاہیے. یا اللہ وجہ کی ہے؟ گھر بھی تیرا ہے، بندے بھی تیرے نے، کہندے بھی اپنے آپ مسلمان نے، ہاتھ وچ تسبیحاں بھی نے، افتتاح بھی میرے کو کرانا چاہتے نے. رب نے فرمایا اے مسجد درار تیرے نال بغض رکھ کے تینوں بلاندے نے پے. محبوبا جتھے تیری محبت نہیں مینوں اوتھے مسجد دی لوڑ نہیں، مینوں اوتھے تسبیحاں دی لوڑ نہیں، مینوں اوتھے داڑیاں دی لوڑ نہیں. یا اللہ کراں کی؟ رب نے فرمایا مسجد نو گرا کے اگ لا دے. اچھی آکھو سبحان اللہ. تسی کو ڈرے بیٹھے تسی سرکار دے غلام بیٹھے ہو، کہو سبحان اللہ. انہوں آگ لگا دے. یا اللہ کیوں؟ رب دا کار ہے، تیرا کار ہے. رب فرمایا اے کار نہیں، اے فتنہ بازی والا اڈا ہے، اے تیرا تمسخر اڑان واسطے تینوں بلاندے نے پے. سونے مینوں مسجداں دی نہیں، مینوں نمازاں دی نہیں، مینوں تسبیحاں دی نہیں، لمبیاں داڑیاں دی نہیں، مینوں تیری محبت انہاں دے دلاں وچ چاہیدی ہے. یہ کہہ لو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. یہ کہہ لو غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے. اللہ کی فرماتا ہے ارے تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. اللہ فرماتا ہے محبوبہ تیرے نال پیار کرنے والے نال میں رب ہو کے پیار کراں گا. تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے. آقا علیہ السلام شفاعت فرمان گے تے گناہگار دی شفاعت سرکار فرمان گے. ایک نے کہا جی اللہ شفاعت کرے گا. میں کہا بیوقوفا اللہ کدے کو شفاعت کرائے گا؟ تسی آپ بھی آتے ہو فلاں شرک کر دے جے فلاں شرک کر دے. وہ مشرک تو تسی آپ ہو، تسی رب دا بھی رب منی بیٹھے ہو. اللہ شفاعت کدے کو کرائے گا؟ یہ اللہ کو شفاعت کروانی ہے. اللہ نے کسی کو نہیں کروانی. اللہ کو شفاعت کرانی ہے تو آٹے تے میرے لاجپال آقا نے.